بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 9 بار رمضان آیا اور اکثر میں غزوات ہوئے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ سیام کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بابرکت اور عظیم مہینے کی عبادات کی اہمیت ہر باعمل مسلمان پر واضح ہے۔ تاہم ہمارا عام تصور یہ ہے کہ اس ماہ میں اپنی مصروفیات اور ہو سکے تو ہر طرح کے میل جول کو منقطع کر کے بس دن رات عبادات میں لگے رہنا ہی شاید اس ماہ سیام کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر فضائل رمضان المبارک میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تفصیلات ہی وہ بیان کرتے ہیں جو اسی مزاج کی حامل بھی ہیں اور اسی سوچ کو پختہ تر کرنے والی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ یہ بات طے ہے کہ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے اور اس کے احکام 2-3 سالوں میں مکمل ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا رکوع 23 خود اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی آیات میں زمانہ نزول کا فضل موجود ہے۔ اب 2 ہجری کے رمضان المبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک 9 ماہ سیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آئے ہیں۔ یہ 9 ماہ سیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اور کن حالات میں گزارے اور اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیا تربیت فرمائی اور کیا پیغام دیا، تو آئیے وہ سیرت النبی کی کتابوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پہلا رمضان 2 ہجری، یہ پہلا ماہ سیام ہے۔ بڑے ذوق و شوق سے مدینہ منورہ میں اس عبادات کا آغاز ہوا، اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ہی مکہ میں جو وادی نخلہ میں مہم حضرت عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں روانہ کی تھی اور ان کے ہاتھوں 1 رجب 2 ہجری کو ایک کافر مارا گیا، اس کی اثرات اور رد عمل مکہ میں جاری تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سفیان کی زیر قیادت جو قافلہ ملک شام جا رہا تھا، جمادی الاول 2 ہجری بمطابق نومبر 625 عیسوی میں اس کے تعاقب کے لیے ایک مہم روانہ کر چکے تھے۔ اب وہ قافلہ بھی واپس آ رہا تھا، اس کی اطلاعات تھیں اور قریش بھی جوش انتقام میں جل بھن کر جنگی تیاریوں میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے ہفتے میں 313 جانثاروں کو ساتھ لے کر نہایت قلیل تیاری کے ساتھ قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ کر کے مدینہ سے نکلے، اور اس سفر میں ہی اللہ تعالی نے فتح کا وعدہ فرمایا اور اپنی تدبیر سے اہل ایمان اور کافروں کو بدر پہنچا دیا، جہاں اللہ تعالی نے تاریخی فتح دے کر یوم بدر کو ایام اللہ میں سے اہم دن بنا دیا۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کا ہے۔ گویا یہ پہلا رمضان المبارک جنگ بدر کی پیش قدمی اور جنگ کے بعد کے حالات سے نبٹتے گزر گیا۔ مسلمانوں کی پہلی عید بدر کی شاندار کامیابی، سورت روم میں موجود یہود انصار کی فتح کی خوشخبری کا مدینہ پہنچنا اور بدر کی فتح پر آس پاس کے علاقوں سے تہنیتی وجود کے جلوے میں گزاری۔ معزز سامعین کرام، اب چلتے ہیں رمضان المبارک 3 ہجری کی طرف۔ رمضان المبارک 3 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مدینہ میں گزارا۔ اس دوران قریش کی سال بھر کی جنگی تیاریوں کی تکمیل کی اطلاعات آ رہی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مشوروں میں وقت گزار رہے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قاصد کے ذریعے مکہ سے 3000 افراد کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی، جو بھرپور تیاری کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے مشورے کیے اور دفاعی اور جنگی منصوبہ بندی فرمائی۔ عید الفطر اسی منصوبہ بندی میں گزاری۔ قریش کا لشکر 6 شوال 3 ہجری کو مدینہ اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکل کر رات گزاری، اور 7 شوال 3 ہجری کو جنگ احد کا دن ہے۔ یہ دن یوں بھی بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، زمین پر گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور اس جنگ میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ بھی شامل تھے۔ ان حالات میں شوال 3 ہجری بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 4 ہجری کی۔ شعبان 4 ہجری میں کفار کے عہد کے مطابق ایک معرکہ پیش آیا جسے غزوہ بدر دوم کہتے ہیں۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ واپسی پر رمضان کا ماہ مبارک آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 5 ہجری کی۔ الحریق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کے بقول غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ 2-3 ماہ قبل سے ہی قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاعات مدینہ پہنچ رہی تھی۔ عرب بھر سے قریش کے حلیف یعنی اتحادی قبائل کے لشکر تیار تھے اور مدینہ پر حملے کے منتظر تھے۔ اس پس منظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بصیرت کا شاہکار ہے۔ یہ خندق تقریباً 9 کلومیٹر لمبی تھی اور مسلمانوں نے نہایت جان فشانی سے اس کی کھدائی کی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ سردی کا موسم تھا۔ ماہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک 5 ہجری کا ایک حصہ اسی تیاری میں گزر گیا، اور باقی رمضان المبارک شوال کا مہینہ لشکر کی آمد اور حملہ کے خطرے میں گزرا۔ شوال میں 28 دن یہ محاصرہ رہا، تاہم کفار کا لشکر بغیر فتح کے نامراد لوٹ گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی تھی۔ یہ رمضان المبارک بھی جنگی تیاریوں اور پہروں کے جلوں میں اور جہاد کے ماحول میں گزرا۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 6 ہجری کی۔ 2 شعبان کو نبی المستلق کے لیے روانگی ہوئی اور آخری شعبان میں واپسی۔ ایسی غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قذف کا واقعہ پیش آیا، جس سے 40 روز تک آپ گھریلو معاملات میں منافقین کے رویے کی وجہ سے سنگین کیفیت سے دوچار رہے۔ پورا رمضان اسی طرح ظاہری طور پر ایک طرح کی بے سکونی میں گزرا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 7 ہجری کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان عمرہ نہیں کر پائے تھے، اسی لیے قضائے عمرہ کے لیے 7 ہجری میں روانگی ہوئی۔ صلح کے بعد امن کا زمانہ رہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد یہ پہلا رمضان المبارک ہے جو نہایت سکون کے ساتھ گزارا اور صحابہ کرام کو روزے کی برکات اور احکام سکھائے، اور 130 صحابہ کرام کو ایک مہم کے لیے مقام معفہ روانہ فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 8 ہجری کی۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی حدیبیہ کا معاہدہ قریش کی بدعہدی کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے اس کی تجدید کی کوشش کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ملاقات نہیں فرمائی۔ حضرت ابو سفیان کی واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور تیاری کے بعد سفر کا آغاز کیا، اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ بغیر جنگ مکہ فتح ہو گیا۔ یہ واقعہ 29 رمضان المبارک 8 ہجری کا ہے۔ 15 دن مکہ میں قیام رہا، گویا اوائل رمضان المبارک سے ہی مکہ روانگی ہو گئی تھی، اور ماہ سیام، جہاد اور جنگ کی کیفیات میں بسر ہوا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 9 ہجری کی۔ یہ ماہ سیام
سفر تبوک میں صرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس جنگ کی تیاری فرمائی۔ 30,000 کا لشکر لے کر مقام تبوک روانہ ہوئے۔ 1 ماہ جانے میں صرف ہوا۔ 1 ماہ کے لگ بھگ وہاں قیام رہا۔ قیصر روم جنگ میں مقابلے پر نہیں آیا۔ واپسی کا سفر رمضان المبارک میں ہوا اور شوال کے اوائل میں مدینہ تشریف آوری ہوئی۔ اسی طرح یہ ماہ سیام بھی پورا سفر جہاد میں گزرا۔ اب بات کرتے ہیں رمضان المبارک 10 ہجری کی۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ سیام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 6 ماہ پہلے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا، اور چونکہ 8 ہجری اور 9 ہجری کے ماہ سیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مقیم نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں رک سکے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ کا اعتکاف کیا۔ معزز سامعین کرام، کاش آج ہمارا اور ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کا رمضان المبارک گزارنے اور اس کی برکات کے حصول کا ہدف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع میں جہاد کا شوق اور جذبہ اجاگر کرنا ہی ہو جائے، تو شاید اس سے امت مسلمہ کی تقدیر بدل جائے۔